سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ایک مرتبہ آپ نے سعد بن ابی وقاص سے فرمایا تھا اطب مطعمک یستجاب لک، کہا کہ سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کے پاس شرف قبولیت سے نوازی جائیں تو اپنی غذا پاک رکھو، پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال آمدنی کھاؤ، تم اللہ کے نزدیک جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اطب مطعمک یستجاب لک۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو حرز جاں بنا لیا، اور سبحان اللہ حلال روزی کی جستجو کی نتیجے میں مستجاب الدعوات بن گئے تھے۔ واقعات آتے ہیں ان کی زندگی میں کیسے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے روبرو ایک شخص حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان تینوں کو گالی گلوچ کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ تینوں جلیل القدر صحابہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی، علی بھی، زبیر بھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک شخص تینوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا کہ رک جاؤ، میرے بھائی ہیں یہ سب، انہیں برا بھلا مت کہو۔ وہ رک نہیں رہا تھا، نہیں رکا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگارہ یہ شخص جو تیرے نبی کے 3 جلیل القدر صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، پروردگارہ تو اپنی قدرت سے اس شخص سے نمٹ لے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا، اچانک ایک اونٹ جو بدک کر کسی طرح سڑک پر آ گیا تھا، جانور کبھی بدک جاتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، ایک اونٹ جو بدک کر سرکشی پہ اتر آیا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کے ازدحام اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس شخص پہ جا گرا۔ اس اونٹ نے اس شخص کو ایسے روندا کہ وہیں اس کی جان چلی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور تھے، معاشرے میں لوگ ڈرتے تھے، کسی بھی معاملے میں حضرت سعد کو کوئی بھی تکلیف دیتا، حضرت سعد ہاتھ اٹھاتے فوراً لوگ معافی مانگ لیتے، کہتے کہ رک جائیے رک جائیے۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ کوفہ والوں نے کس کے ساتھ وفاداری کی ہے؟ کوفہ والوں کی پوری تاریخ غداری سے بھری پڑی ہے۔ وہاں اہل تشیع رہتے تھے، انہوں نے نہ حضرت علی کے ساتھ وفاداری کی، نہ حضرت حسین کے ساتھ وفاداری کی، چہ جائے کہ اور صحابہ سے کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس شکایت آئی، کوفے والوں نے شکایت کی کہ آپ نے کیسے شخص کو گورنر بنایا ہے، آپ نے کیسے شخص کو گورنر بنایا ہے کہ سعد بن ابی وقاص ٹھیک سے نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے، نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اور شکایتیں کی، اور حضرت عمر آپ کو معلوم ہے عہدوں کے سلسلے میں بڑے حساس تھے، بڑا حساس مزاج رکھتے تھے۔ جیسے ہی شکایت پہنچی، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فوراً گورنر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کو کوفہ روانہ کیا کہ جاؤ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جو شکایت آئی اس کی تحقیق کرو۔ یہ کمیٹی جو حضرت عمر نے تشکیل دی تھی کوفہ پہنچی، اور ایک ایک نماز میں ایک ایک مسجد میں جاتی اور لوگوں سے رائے لیتی کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ایک مسجد میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا، بوڑھا نہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور پھر ہمارے جو قضیے ہیں، اختلافات ہیں، اس میں انصاف کرنا نہیں آتا، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، ہمیں کہتے ہیں جہاد پہ نکلنے کے لیے، خود نکلتے نہیں۔ سوچو، بھرے مجمع عام میں پوری مسجد بھری ہے، پوری جماعت کے سامنے، وہ بھی کس کو؟ اس صحابی کو جو پیارے نبی کے خالو ہیں، پیارے نبی کے ماموں ہیں، اور سابقین اولین میں، اور کتنا بڑا الزام دیا جا رہا ہے
کہ نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے. دنیا والوں نے آخر کسے بخشا ہے؟ دنیا والوں کی زبان سے آخر کون محفوظ رہا ہے؟ دنیا والوں کی زبان کے شر سے نہ سعد بن ابی وقاص محفوظ رہے، نہ ام المومنین عائشہ محفوظ رہیں، نہ ہی پاک دامن مریم محفوظ رہیں. یاد رکھو، دنیا والوں کا شر، زمین پہ رہنے والے انسانوں کا شر، یہ بہت بڑا شر ہے. اللہ کے نبی کے اس جلیل القدر صحابی پہ اتنے بڑے الزامات، اور وہ بھی مجمع عام میں پوری جماعت کے سامنے. کیا گزری ہوگی ان صحابی پر؟ دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا، چوٹ لگی. اور جس مجمع عام میں اور جس مسجد میں اس شخص نے کھڑے ہو کے یہ 3 الزامات لگائے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہیں کھڑے اسی جماعت میں، اسی مسجد میں کھڑے ہوئے رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہ سے دعا کی، کہا پروردگارا، اگر یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک سے نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، اور جو کہہ رہا ہے کہ مجھے معاملات میں فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ میرے قول و عمل میں تضاد ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی زندگی طویل کر دے، اس کو لمبی زندگی دینا. یہ تو اچھی دعا لگتی ہے آپ کو. کہا کہ اس کو طویل زندگی دے، اور کہا دوسری دعا، اور یہ طویل زندگی فقر و فاقے کے ساتھ، بھوک مری کے ساتھ، غربت کے ساتھ فقیر بنا دے اسے. اور تیسری دعا کی، وَعَرِّزْهُ لِلْفِتَنِ، اور اے اللہ اس شخص کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اس قصے کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ 3 دعائیں قبول ہوئی. بڑی لمبی عمر پایا، بڑی لمبی عمر پایا، اتنی لمبی عمر پایا وہ شخص کہ اس کی چمڑی جھولنے لگی تھی، چمڑی لٹکنے لگی تھی، اس کی پلکیں جو ہے آنکھوں پہ آ گئی تھی، اتنی لمبی عمر پایا. اور یہ طویل عمر فقر و فاقے کے ساتھ، غربت کے ساتھ، بھوک مری کے ساتھ. راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگے ہوئے پھرتا تھا. اور تیسری دعا تھی وَعَرِّزْهُ لِلْفَتَحِ فِتَن، کہ فتنوں میں مبتلا کر دے. راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بڑھاپے میں جب اس کی چمڑی لٹک گئی تھی، اس بڑھاپے میں کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کو چھیڑتے ہوئے گزرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اتق دعوت المظلوم. ہم کتنے صاحب اثر الرسوخ کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کتنا پاور کیوں نہ ہو، اگر ہم ظالم بن گئے تو دنیا ہم کی طاقت رکھ کر بھی ہم جو ہے کمزور ہیں. اس لیے کہ مظلوم چاہے وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، مظلوم کے پاس اس کی بد دعا کی شکل میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو ظالم کے خرمنوں کو جلا کر آن کی آن میں خاکستر کر کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے ظالم وہ کتنا طاقتور کیوں نہ ہو کمزور ہے، اور مظلوم جتنا کمزور کیوں نہ ہو طاقتور ہے. اس لیے کہ اس کے پاس وہ اس کے پاس وہ دعا ہے، وہ ہے کہ جب وہ جاتی ہے عرش الہی کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے تو شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مظلوم، جس کا دل دکھتا ہے ناحق، جس کو ستایا جاتا ہے ناحق، جب اس کی آہ نکلتی ہے، جب اس کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے، تو اللہ کہتا ہے بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعد حین. اللہ کہتا ہے کہ میرے عز و جلال کی قسم، اے میرے مظلوم بندے، میری مدد آ کر رہے گی، بھلے سے تھوڑا انتظار کرنا پڑے، انتظار کر لے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ شخصیت جو مستجاب الدعوات تھی، دنیا والوں نے ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرات، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب پیارے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، مکہ آئے ہوئے تھے، اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے. واقعہ یہ ہوا، پیارے نبی کے ساتھ مکہ آئے ہوئے تھے، مکہ آنے کے بعد بیمار ہو گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یوں لگا کہ شاید میں انتقال کرنے والا ہوں. بیماری ایسی بڑی اور تکلیف اتنی بڑی، ان کو لگا کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں اور شاید میں انتقال کرنے والا ہوں. پیارے نبی تشریف لے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ان کے پاس تو حضرت سعد چونکہ ان کے ذہن میں کہ اب میں انتقال کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی،
میرے وارثین میں صرف ایک بیٹی ہے، دوسرا میرا کوئی وارث نہیں ہے، ایک بیٹی ہے میرے پاس اور مال بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے مال کا اکثر حصہ وصیت کر جاؤں کہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں، تمہیں اکثر حصے کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا پھر اللہ کے نبی کیا میں نصف مال کی وصیت کر دوں کہ میرے پاس جتنا مال ہے کل مال کا آدھا حصہ یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں تمہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا اچھا 1/3 مال کی اللہ کے نبی، میرے مال کے 3 حصے کر کے اس کا 1 حصہ 1/3۔ پیارے نبی نے کہا ہاں الثلث والثلث کثیر، کہا کہ ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ 1/3 مال بھی زیادہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انسان جب صحت اور تندرستی کی حالت میں رہتا ہے جتنا خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ساری دولت بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہے دے سکتا ہے، مگر اگر وصیت کرنے پہ آئے تو وصیت جب انسان کرتا ہے تو فی سبیل اللہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اسے اپنے مال کے 1/3 حصے میں حق ہے، 1/3 مال میں حق ہے، وہ خیر کے کاموں کی وصیت کر سکتا ہے۔ باقی جو 2/3 مال ہے 2/3 ہے وہ اس کے وارثین کا حصہ ہے جو اس کی وفات کے بعد اس کے وارثین کو ملے۔ شریعت اس کے وارثین کا خیال کرتی ہے۔ تو حضرت سعد سے پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ تم اپنے مال میں 1/3 یعنی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑی بات فرمائی، کہا کہ ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتکففون الناس۔ کہا کہ سعد یہ سبق یاد رکھو، یہ درس یاد رکھو، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بچے مالدار رہیں۔ یہ بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں سارا مال خرچ کر دو اور تمہاری موت کے بعد تمہارے بچے جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ پتہ چلا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے انسان اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنی بیوی بچوں کی فکر کرے، یہ جستجو کرے کہ دنیا سے میں جاؤں میرے بیوی بچوں کے لیے کچھ ایسا کما کے چھوڑ جاؤں کہ ان کی زندگی آرام سے گزرے۔ شریعت حکم دیتی ہے اس کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو یہ بھی اطمینان دلایا کہ سعد مجھے لگتا ہے کہ ابھی تمہاری زندگی باقی ہے۔ وہ حضرت سعد کا گمان تھا کہ شاید میں رخصت ہونے والا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، کہا کہ سعد ابھی تمہیں جینا ہے، تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہونا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کو فائدہ ہونا ہے یعنی اسلام کو فائدہ ہونا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کو تم سے نقصان ہونے والا ہے، یعنی کفار اور مشرکین کو، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا قادسیہ کو فتح کیا انہوں نے، ان سے ایرانیوں کو نقصان ہوا۔ کہا آپ نے اس وقت فرمایا تھا تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سعد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ پھیرا میری پیشانی پر، میرے چہرے پر، میرے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے کہا اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا دے دے۔ جب یہ حدیث حضرت سعد سناتے تھے پیارے نبی کی زمانے کے بعد عہد خلافت راشدہ میں، جبکہ پیارے نبی کی وفات ہو چکی تھی، حضرت سعد فرماتے تھے اللہ کی قسم لوگو اب میں تمہیں یہ حدیث سنا رہا ہوں تو ابھی بھی میں اپنے کلیجے پر پیارے نبی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جہاں پیارے نبی نے ہاتھ پھیرا تھا، حضرت سعد فرماتے ہیں آج بھی میں اپنے کلیجے پر اس وقت پیارے نبی نے جو ہاتھ گھمایا تھا اپنے کلیجے پہ وہ ٹھنڈک آج بھی محسوس کرتا ہوں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حضرات، ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ کئی بار جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہرے، جیسے ہم نے دوسرے صحابہ کے سلسلے میں فرمایا حضرت سعد کو جنت کی بشارت ملی، ایک تو عشرہ مبشرہ میں ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرے حضرت سعد کا شمار بدری صحابہ میں ہے۔
नबी के उन सहाबा में शुमार होता है जो जंग बदर में प्यारे नबी के साथ रहे। और आपको मालूम है कि जंग बदर में प्यारे नबी के साथ जो सहाबा शरीक रहे उनके हक़ में जन्नत वाजिब हो गई थी। रब्बुल आलमीन ने कहा था उस दिन, ऐ मेरे नबी के बदरी साथियों, आज के बाद जो करना है कर गुजरो, मैंने बख्शिश लिख दी तुम्हारे हक़ में। ये दूसरा मौका जहाँ हज़रत साद जन्नत की खुशखबरी पाते हैं। और तीसरा मौका सुलह हुदैबिया में जब बैतुर रिज़वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी, बैतुर रिज़वान में हज़रत साद बिन अबी वक्कास शरीक रहे, यहाँ भी उन्हें जन्नत की बशारत मिली। और इनका मकाम था, इनका मर्तबा था कि मकाम और मर्तबे की वजह से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें भी उन 6 अफराद की कमेटी में शामिल किया था जिन 6 अफराद के बारे में हज़रत उमर ने फरमाया था कि मेरे बाद का खलीफा इन 6 अफराद में से कोई होगा। ये लोग आपस में मीटिंग करके जो किसी को खलीफा मुंतखब कर लें। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद 50 पर 6 हिजरी या 50 पर 7 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहते हैं, जब उनकी उम्र 82 साल की होती है, 80 पर 2 साल के होते हैं। वफ़ात से पहले उन्होंने अपना एक जुब्बा मंगवाया जो बड़े हिफाजत से रखे थे, जिस जुब्बे को पहना करते थे, उस जुब्बे को मंगवा के अपने बच्चों से कहा, मैं जब मर जाऊं तो मेरे कफन के 3 कपड़ों में से एक कपड़ा ये जुब्बा होना चाहिए। कहा किस लिए? कहा कि ये वो जुब्बा है कि जंगे बदर के दिन मैं यही जुब्बा पहना हुआ था, बदर की लड़ाई में मैं यही जुब्बा पहना हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि ये जुब्बा जो है मेरे कफन का हिस्सा बने। चुनाचे वो उनके कफन का हिस्सा बना था रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। आखिरी सांसें चल रही थी और उनका सर उनके लड़के मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में था। उनकी तकलीफ़ को देखकर हज़रत मुसअब रोने लगे तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बेटा रोना मत, क्योंकि अल्लाह तेरे अब्बू को अज़ाब नहीं देगा, क्योंकि प्यारे नबी ने तेरे अब्बू को जन्नत की बशारत सुनाई है। रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। 50 पर 6 हिजरी या 50 पर 7 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहते हैं, वफ़ात पाते हैं। और जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि उनका जनाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल करो कि मैं भी नमाज जनाज़ा पढ़ना चाहती हूँ। तो बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि जनाजा मस्जिद के अंदर कैसे लाया जाए, तो उम्मुल मोमिनीन ने उसी वक्त फरमाया था कि प्यारे नबी ने ये सहल और सुहैल जो बैज़ा के 2 बेटे थे उन दोनों की नमाज जनाजा मस्जिद ही में पढ़वाई। तो साद बिन अबी वक्कास के जनाजे को मस्जिद के अंदर लाओ कि मैं नमाज जनाजा पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह हजरात ये जलील क़द्र सहाबी जो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं, उनके हालात ज़िंदगी ख़त्म होते हैं। अब हमारे पास 2 दिन बाकी रह गए हैं और 3 सहाबा का तज़किरा बाकी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 दिनों में बकिया 3 सहाबा का तज़किरा इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, सुनने वालों को हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।